ذرا تصور کرے ایک ایسی قوم کا جسے اللہ تعالیٰ نے زمین کا نہایت خوبصورت اور بہترین حصہ عطا کیا تھا، جہاں ہر وقت نرم اور خوشگوار ہوائیں چلتی تھیں اور زمین بے حد زرخیز تھی۔ چاروں طرف ٹھنڈے پانی کے دریا اور نہریں بہتی تھیں جو اس علاقے کو جنت جیسا بنا دیتی تھیں۔ ان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے ایک عظیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ سوچیں کہ نہ 10 سال بلکہ پورے 950 سال تک وہ ایک ہی پیغام دیتے رہے۔ وہ کہتے رہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو ورنہ دردناک عذاب آئے گا، مگر قوم نے جواب میں مذاق، طنز اور سخت دشمنی کے سوا کچھ نہ دیا۔ وہ کہتے تھے اے نوح یہاں سے چلے جاؤ، ہم کسی ایک اللہ کو نہیں مانتے۔ پھر آخرکار وہ دن آیا جب آسمان نے پانی کے دروازے کھول دیے، زمین نے اپنے اندر کے چشمے ابلتے ہوئے باہر نکال دیے اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ چند لمحوں میں سب کچھ ایک خوفناک طوفان میں ڈوب گیا۔ قوم نوح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد قدیم ترین قوموں میں سے ایک تھی۔ روایات کے مطابق یہ لوگ بابل یعنی آج کے عراق کے علاقوں میں آباد تھے۔ وہاں کی زمین حسین، فصلیں لہلہاتی اور ماحول نہایت دلکش تھا۔ ان کے جسم مضبوط اور طاقتور تھے جیسے اونچے پہاڑ۔ یہ لوگ جسمانی قوت میں آج کے انسانوں سے کہیں زیادہ تھے، مگر ان میں آہستہ آہستہ شرک کی عادت پیدا ہونے لگی۔ انہوں نے دنیا کی نعمتیں پائی مگر توحید جیسی سب سے بڑی نعمت بھول گئے۔ شروع میں وہ نیک لوگوں کو یاد کرتے تھے جو اللہ کے صالح بندے تھے، پھر انہوں نے ان کی یاد میں تصویریں اور مجسمے بنانے شروع کیے۔ آہستہ آہستہ تزئین عبادت میں بدلی اور عبادت شرک بن گئی۔ وہ ان بتوں کو پکارتے کہ ہماری مشکلات حل کرو اور ہمیں سکون دو۔ قرآن بتاتا ہے کہ ان کے سردار کہتے تھے اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ وہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جیسے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ یہ دراصل پہلے نیک لوگ تھے جو بعد میں پتھر کے بت بن گئے، مگر ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ وہ آپس میں جھگڑتے کہ میرا بت زیادہ طاقتور ہے، دوسرا کہتا تمہارا بت کچھ نہیں، میرا معبود سب سے بہتر ہے۔ کچھ روایات میں ایک عجیب شخصیت اوج بن عنق کا ذکر بھی ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے وہ بہت بڑا اور بے حد طاقتور انسان تھا۔ اس کی طاقت کے قصے لوگوں میں مشہور تھے اور وہ تکبر کی علامت بن گیا تھا۔ یہ روایات سبق دیتی ہیں کہ تکبر قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسی اندھیرے میں اللہ نے ہدایت کی روشنی حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے بھیجی۔ قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی۔ وہ کہتے اے میری قوم میں تمہیں صاف صاف ڈرانے آیا ہوں، مگر لوگ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے اور منہ چھپا لیتے تھے۔ وہ کہتے ہم تمہاری بات ہرگز نہیں سنیں گے۔ کبھی کچھ لوگوں کے دل نرم ہوتے مگر سردار انہیں بہکا دیتے تھے۔ وہ کہتے یہ تو ایک عام اور غریب انسان ہے، اگر اللہ پیغام بھیجتا تو کسی امیر کو چنتا۔ نوح علیہ السلام دن رات انہیں سمجھاتے رہے، کبھی آہستگی سے اور کبھی کھل کر انہیں بلاتے رہے۔ وہ کہتے اپنے رب سے توبہ کرو، وہ تم پر بارش برسائے گا، وہ تمہیں مال، اولاد اور سرسبز باغات عطا کرے گا۔ مگر قوم نے ہمیشہ مذاق اور انکار ہی کیا۔ آخرکار اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ یہ قوم نہیں سدھرے گی۔ تب نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب کافروں کو باقی نہ چھوڑ۔ انہوں نے کہا یہ لوگ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ ایک کشتی تیار کرو اور ظالموں کے بارے میں کوئی سفارش نہ کرنا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ لوگ ہنستے اور کہتے ریگستان میں کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ وہ انہیں دیوانہ کہتے اور مذاق اڑاتے تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہی کشتی ان کی تباہی کا سبب بنے گی۔ روایات کے مطابق کشتی 3 منزلوں پر مشتمل تھی، نیچے جانور، درمیان میں انسان اور اوپر پرندے رکھے گئے تھے۔ قرآن میں نشانی آئی کہ جب تنور ابل پڑے تو کشتی میں سوار ہو جانا۔ اللہ کے حکم سے جانور خود کشتی کی طرف آنے لگے۔ پھر وہ دن آیا جب آسمان سیاہ بادلوں سے بھر گیا، تیز آندھیاں چلنے لگے اور ماحول خوفناک ہو گیا۔ لوگ پھر بھی مذاق کرتے رہے اور کہتے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پھر اچانک تنور سے پانی ابل پڑا، لوگوں کی ہنسی خوف میں بدل گئی۔ نوح علیہ السلام فوراً ایمان والوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، زمین سے پانی ابلنے لگا اور ہر طرف سیلاب آ گیا۔ پانی کی لہریں پہاڑوں جیسی بلند ہو گئیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخری بار دیکھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بھی بلایا مگر اس نے انکار کر دیا۔ ان کے بیٹے سام، حام اور آفس ایمان کے ساتھ کشتی میں تھے۔ باہر لوگ چیخ رہے تھے اور مدد مانگ رہے تھے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کشتی کے دروازے اللہ کے حکم سے بند ہو چکے تھے۔ سکتہ پھر ایک موج آئی اور وہ بیٹا بھی ڈوب گیا۔ ہر طرف طوفان اور تباہی کا منظر تھا۔ آسمان سیاہ ہو چکا تھا اور بجلی چمک رہی تھی۔
کشتی لہروں سے ٹکراتی اور ہلتی رہتی تھی۔ اندر مومن دعا میں مشغول تھے اور باہر صرف تباہی تھی۔ پانی اتنا بڑھ گیا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ آخرکار اللہ کا حکم آیا کہ زمین پانی جذب کر لے، اور آسمان رک جائے تو بارش تھم گئی۔ پانی اتر گیا اور زمین خشک ہو گئی۔ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان کے ساتھ چند مومن ہی باقی بچے تھے۔ یہی لوگ نئی انسانیت کی ابتدا بنے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت اور مال کچھ کام نہیں آتے۔ جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے بت شاید دولت، شہرت لوگوں کی رائے ہیں۔ نجات صرف توحید، نماز، توبہ اور سنت رسول میں ہے۔